السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں بہت عرصے سے دسمبر بلکہ نومبر سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا تھا، اور آج بریکنگ نیوز ہے میرے پاس۔ کافی جو ہے وہ اضطراب والی خبر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کنفرم کر دوں لوگوں کو۔ نومبر دسمبر سے میں 2-3 باتیں ہر ویڈیو میں، تقریباً ہر ویڈیو میں یہ کہتا آیا ہوں آپ کو، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے، کہ جو 2 قوانین ہیں ان میں بڑی سختی ہونے جا رہی ہے، اور خاص طور پر جب سے FATF یعنی FATF نے ترکی کو گرے لسٹ میں ڈالا تو بڑے سیریس کنسرن آ رہے ہیں۔ اور 2023 آ رہا ہے، 2023 میں آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہیں، اور بہت دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی 2023 میں ترکی کے معاملات کو، تو یقیناً سیریسنیس نظر آ رہی ہے ہر چیز میں۔ اب 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ ہے، یعنی پراپرٹی خرید کے جو سٹیزن شپ ترکش آفر کر رہی تھی ترکش گورنمنٹ، وہ $2.5 لاکھ سے $4 لاکھ پر لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ دوسرا یہ کہ جو ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ یعنی ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے TRC جسے کہتے ہیں، وہ عملاً ختم کر دیا گیا ہے، اور اب 99% ریجیکشنز آ رہی ہیں TRC کیسز میں۔ اس کی میں تفصیلات آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو حالات، جو ٹرموائل پاکستانی سیاست میں اس وقت ہے، اور ایک صحافی ہونے کے ناطے ظاہر ہے میں اس پہ چپ نہیں رہ سکتا، میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پاکستانی قوم باشعور ہے اور سارے معاملات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ استنبول کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوتا ہے، اور وہ ترکش سٹیزن شپ لینے کے بعد وہ پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی وہ مجھ سے بار بار فون کر کے پوچھتا رہا، ویسے اس نے سٹیزن شپ میں بھی کئی مرتبہ فون کیا مجھے، لیکن جب اس کو سٹیزن شپ مل گئی تو پاکستانی CNIC یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وہ سرنڈر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے طریقہ کار پوچھا، تو میں نے مضطرب ہو کے اس سے پوچھا کہ آپ کو اتنی عجلت کیوں، یعنی جلدی میں کیوں آپ کیوں یہ سارا سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ابھی رکھیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، ایک مخصوص مدت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، اور اس کے بعد آپ اسے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیجئے گا۔ اس نے جو مجھے داستان سنائی وہ بیسیکلی پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سے اس لیے عجلت میں اور بڑی جلدی میں جان چھڑوانا چاہ رہا تھا کہ اس نے 17 سال زندگی کی قیمتی عدالتوں میں ذلیل و خوار ہو کے گزار دیے پاکستان میں، اور اس کو پاکستان سے نکلنے کی مین وجہ بھی یہ بنی کہ اسے انصاف نہیں مل سکا، اور ان عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکا جو رات 12 بجے کھل جاتی ہیں اتوار کو۔ جو جج صاحبان ہیں وہ ابھی سو کے اٹھتے ہیں اور سوٹ پہن کے وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن عام شہری کو اس کا غم و غصہ، اس کا پاکستان کا پاسپورٹ اور پاکستان کا شناختی کارڈ واپس کرنے کی جو جلدی تھی، جو اس کے اندر غصہ تھا، غم و غصہ تھا، اس کی بنیاد وہ تھی۔ اور یہ ہے عام پاکستانی کا حال عدالتوں میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے لے کے نیچے تک 21-22 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مخصوص مقصد کے لیے رات 12 بجے بھی عدالت کھلتی ہے اور اتوار کو بھی عدالت لگتی ہے، اور فوری طور پر اپیل جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے، اور اس پر سنوائی بھی ہو جاتی ہے، اور اس پر انصاف بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ میں نومبر دسمبر سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز موجود ہیں، جس میں میں نے کہا تھا کہ جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ ہے، حکومتی ایوانوں میں اپوزیشن کے پریشر اور حکومتی ایوانوں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ $2.5 لاکھ کی مالیت بہت کم ہے، اسے $4 لاکھ کر دیا جائے۔ میں نے متعدد ویڈیو میں لوگوں کو یہ آگاہی دی، اور بالآخر کل ہوا یہ کہ جو پریزیڈنشل کیبنٹ ہے ترکی کی، اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے ذریعے، یعنی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے ذریعے کوئی اگر سٹیزن شپ لینا چاہ رہا ہے تو اس کی مالیت $2.5 لاکھ نہیں ہوگی بلکہ $4 لاکھ ہوگی۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اور اب اس کا فیصلہ
جو ہے وہ فائنل اس کی امپلیمنٹیشن تب ہوگی جب گزٹ میں اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، یعنی گزٹ میں اس کو انٹر کر دیا جائے گا۔ اب یہ کیبنٹ میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کب ہوتا ہے؟ عمل درآمد اس وقت ہوگا جب گزٹ میں اس کو ریکارڈ پر لایا جائے گا۔ اب وہ کب لایا جاتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، ممکن ہے 2-3 دن بعد منڈے ٹیوزڈے کو اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر سسٹم لیٹر نہیں نکلتا، آن لائن ایک آرڈر جاری ہوتا ہے جو تمام محکموں کو آن لائن ان کے سسٹمز میں وصول ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو شنید یہ ہے کہ اگر تو یہ گزٹ میں فوری طور پر ڈال دیا گیا تو منڈے ٹیوزڈے تک اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ عید کے بعد لے کے جاتے تو فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک آف مئی میں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اب عمل درآمد سے رک نہیں سکتا، کیونکہ یہ پریزیڈنشل کیبنٹ میں باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب اس کو ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا، اور گزٹ میں اس کو اندراج اس کا ضروری ہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے متاثر کون ہوں گے؟ لائک وہ افراد جن کا دویز پیپر، یعنی دویز بلگیسی، جنہوں نے بینک میں ڈالر اور لیرہ کی ٹرانسفر اور اپنی پراپرٹی کی پیمنٹ کر دی ہوئی ہے، دویز بلگیسی لے کے انہوں نے ایکسپرٹ رپورٹ بھی حاصل کر لی ہے، لیکن ان کے ٹاپو کا پروسیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، ان افراد پر اس کا اگر منڈے ٹیوزڈے کو اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے تو ان افراد پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اور وہ ان کی سٹیزنشپ $2.5 لاکھ پر ہی ہوگی، کیونکہ ان کا ایکسپرٹ رپورٹ اور ان کے دویز پیپر اور ان کی ٹرانزیکشن مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن اگر کسی کی ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہوئی، وہ ایک پراپرٹی لی ہے، ابھی اس کی $2.5 لاکھ کی مالیت پوری نہیں ہوئی، دوسری رہتی ہے، یا اس طرح کے ابھی وہ پروسیس میں ہے، ابھی اس نے ایکسپرٹ رپورٹ بھی اپلائی نہیں کی، تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ یہ $4 لاکھ پر چلی جائے گی۔ اور اگر یہ فرض کریں ایک مہینہ لیٹ ہوتی ہے تو اس مہینے کے اندر جتنے افراد سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر دیں گے، دویز بلگیسی لے کے ایکسپرٹ رپورٹ حاصل کر لیں گے، ٹاپو کا پروسیس چل رہا ہوگا، ان پر یہ لاگو نہیں ہوگا، اور اس کے بعد آنے والوں پر لاگو ہوگا۔ تو یہ تو سٹیزنشپ کے بارے میں جو بار بار نومبر دسمبر سے کہہ رہا تھا، وہ اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اب بات TRC کی کرتے ہیں، ٹیمپریری یا ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ کی جو بات میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بات کہی کہ اس نظام کو وہ ٹائٹ کر رہے ہیں، وہ اس میں سختیاں زیادہ کر رہے ہیں۔ اب عملی طور پر رینٹل ایگریمنٹ پر عملی طور پر ترکی میں جو ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا، غیر اعلانیہ طور پر سرکاری ذرائع جو ہیں وہ ریجیکشن 99% پر پہنچ گئی، یعنی اب آپ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے بھی آپ کو چھوٹی موٹی پراپرٹیاں خریدنا پڑے گی، اور خاص طور پر میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ فاتح میں اور احسان یارٹ میں بالکل بھی ریزیڈنٹ پرمٹ ایشو نہیں کیا، 100% ریجیکشن ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سیرین جن کا اس وقت سب سے زیادہ اہمیت یہاں پر، حتیٰ کہ گوچے دائرے میں سیرینز کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا، لوگوں کو لائن میں لگنا پڑتا، وہ بغیر لائن کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کی اتنی رسپیکٹ تھی ان اداروں میں۔ لیکن پچھلے 3 ماہ میں 5 لاکھ یعنی 500,000 سیرین سے جو ان کو TRC یعنی ٹورسٹک ریزیڈنٹ پرمٹ دیے ہوئے تھے وہ کانفسکیٹ کیے گئے۔ آپ اس سیریسنس کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جاری شدہ، پہلے سے جاری شدہ جو TRC ہیں ان کو کانفسکیٹ کیا گیا ہے، ان کو رینیو نہیں کیا گیا، ان سے موجودہ TRC لے لیے گئے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو رینٹل پراپرٹی پر منصوبہ بندی کر رہے ہیں لوگ یہاں پر آ کے اپنی فیملی شفٹ کرنے کی، تو وہ خدا را اپنا سرمایہ بچائیں۔ اور موسٹلی میرے بہت سارے کرم فرما جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جیسے ایسے قوانین سخت ہو رہے ہیں مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے۔ کچھ کومنٹ بھی بے شمار درجنوں کومنٹ آئے کہ آپ کو تو بڑی مسرت ہوئی ہوگی، آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ میں پوری ایمانداری سے آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو یہاں پر ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے۔ ان کے پاس جو 15-20 لاکھ سرمایہ ہوتا ہے، جو بیچارے جمع کر کے یہاں پر ایک منصوبہ بندی کیے بغیر آ جاتے ہیں،
उनके साथ जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उनका वो 15-20 लाख रुपया किस तरह यहाँ पर ज़ाया होता है और वो किस तरह यहाँ से कपड़े झाड़ के वापस अपने मुल्क को फैमिली लेके जाते हैं। मैंने वो दर्दनाक दास्तान सुनी है, अपनी आंखों से वाक़यात देखे हैं, यहाँ पर हालात देखे हैं उन लोगों के, और उन लोगों को वापस जाके कुसम पुर्ती की सूरत हाल में दोबारा ज़ीरो से रीस्टैब्लिश होने के लिए एफर्ट करते देखा। तो मेरा मकसद इन सारी ख़बरें आप तक पहुँचाने का ये है कि कम अज़ कम वो जो 15-20-25 लाख आप लेके आ रहे हैं यहाँ पर फैमिली शिफ्ट करने के लिए, किराए के रेंटल एग्रीमेंट पर आप रेजिडेंस परमिट लेना चाह रहे हैं, खुदा के लिए वहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, वो हैंडसम सरमाया है, और वहाँ पर ऐसा कोई कारोबार कर लें जिससे आपकी मंथली मुनासिब इनकम हो जाए, अच्छी इनकम हो जाए, बजाय इसके कि इतने बड़े रिस्क पर डाल के आप पूरी फैमिली को यहाँ ले आएँ। मैंने दर्जनों फैमिलियाँ यहाँ बर्बाद होते हुए देखी, इसलिए मुझे खुशी नहीं होती। मैं आप लोगों को रहनुमाई इसलिए इस इंटेंसिटी पर इस ज़ोरदार तरीके से देना चाहता हूँ ताकि आप में से चंद वो अफराद, दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों, जितने भी हो सकें, वो अफराद जिनके पास थोड़ा सा सरमाया है, वो अपने बच्चों की आसाइश ज़ाया मत करें, उन्हें अपने मुल्क में किसी कारोबार में लगाएं, कोई बेहतर रोज़गार ढूँढें और उससे अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी वहाँ पर परवान चढ़ाएं। यहाँ पर सब सरमाया ज़ाया करके वापस जाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो खुदारा ये अपने ज़हन से निकाल दें कि मुझे सिटीज़नशिप का $4 लाख होने पर या TRC के 99% रिजेक्शन पर मुझे खुशी है, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैं उन्हें अवेयरनेस देना चाहता हूँ, उन्हें आगाही देना चाहता हूँ कि ये सरमाए का ज़िया है और इस तरह की मनसूबाबंदी के बगैर आने वाले अफराद यहाँ से कुछ हासिल करके नहीं जा पाते। बहुत शुक्रिया।